صلوات پڑھے محمد والے تو پہلی چیز فرش عذاب فرش تہذیب ہے، فرش عذاب فرش تحریک ہے۔ یہاں پہ ذہن سازی کی جاتی ہے، انسانوں کے ذہنوں کو حسینی رنگ میں بدلا جاتا ہے کہ انسان تو کسی مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا، کوئی ہدف لے کر دنیا میں آیا تھا۔ مجلس حسین میں سیکھ کہ جون کا نظریہ کیا تھا، حر کا نظریہ کیا تھا، جناب مسلم ابن اوسجہ کا نظریہ کیا تھا کہ حبیب نے جب مسلم کو بازار میں جاتے ہوئے دیکھا، مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہ حبیب بوڑھا ہو گیا ہوں، گاڑی کو خراب کرنے جا رہا ہوں۔ کہ مسلم ابن اوسجہ دنیا کا رنگ تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتا ہے، آپ تجھے وہاں لے کر چلوں ایسا رنگ کر داڑھی کو جو کبھی اتر ہی نہ۔ کہ حبیب کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا تجھے سرزمین کرب و بلا پہ لے کر چلوں، اپنی داڑھی کو خونے بدن سے خضاب کر، اپنی جان کو حسین پہ قربان کر۔ یہ وہ اصحاب حسین تھے جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ دیا۔ حبیب بچوں کو لے کر گیا، مسلم بچوں کو لے کر گیا، غلام کو ساتھ لے کر گئے۔ اور جب آتا ہے تو اور بھی کربلا میں بیٹے کو لے کر آتا ہے، غلام کو لے کر آتا ہے، بھائی کو لے کر آتا ہے۔ نسلوں کو سنوارنا حسین نے سکھایا، اور وہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ جب ہمارے ذہنوں میں کربلا کا فلسفہ بیٹھ جائے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ اصول کربلا میں سے پہلا اصول یہ ہے، اور وہ اصول تھا خوف پروردگار عالم۔ آج جس چیز کی کمی پائی جاتی ہے وہ خوف خدا کی کمی پائی جاتی ہے۔ حکمران طبقہ دیکھیں، آفیسر طبقہ دیکھیں، کوئی بھی طبقہ اٹھا لیں اس ملک میں یا پورے جہاں میں، تو آپ کو خوف خدا کی کمی آئے گی۔ لیکن کربلا کی فوج میں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ ہے خوف پروردگار عالم۔ کربلا کے بچوں میں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ ہے خوف پروردگار عالم۔ اور معصوم فرماتے ہیں خوف خدا کی کچھ نشانیاں ہیں، کل عرض کر چکے کہ پہلی نشانی خوف خدا کی ہے، جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ خدا کو ناصر مانتا ہے، اللہ کی آنکھ پر ایمان رکھتا ہے، وہ چاہے تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے نمازیں بڑی بڑی پڑھے لیکن تنہائیوں میں نمازیں مختصر ہو جائیں، لوگوں کے سامنے تو اچھی اچھی باتیں کرے لیکن تنہائی میں اس کی زبان بدل جائے۔ اور میں خوف خدا کا مطلب یہ ہے ہمیشہ اللہ کی آنکھ پر اس کا ایمان ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آنکھ خدا پر ایمان ہے تو سمجھو خوف خدا ہے، لیکن اگر یہ ایمان نہیں ہے تو یہ حامل خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ آؤ تنہائیوں میں علی کی عبادتوں کو دیکھو، آؤ زندان شام میں سیدہ زینب کے سجدوں کو دیکھو، یہ نشانی ہے کہ ان کے وجود سرشار ہے خوف پروردگار عالم سے۔ دوسری نشانی خوف خدا کی، معصوم فرماتے ہیں اگر خوف خدا کا عامل ہے تو فرمایا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے وہ خوف خدا نہیں رکھتا، چاہے تیرا ہمسایہ یہودی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تکلیف دے رہے ہو، صرف نماز پڑھنا خوف خدا نہیں، صرف حج کرنا خوف خدا نہیں، اگر تیرے گھر سے تیرا ہمسایہ راضی نہیں ہے تو تیرا امام زمانہ تجھ سے راضی نہیں ہے، اگر تیرے عمل سے بازار میں ساتھ والا دکاندار راضی نہیں ہے تو تیرا امام زمانہ راضی نہیں ہے۔ ارے 17 سال علی ابن مہدیار حج پر گیا تاکہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، اور جب اذن ملا زیارت کے لیے تو جب خیمے میں گیا امام نے کہا علی ابن مہدیار 17 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کچھ کہتے ہیں 17 کچھ کہتے ہیں 22، لمبا عرصہ تھا کہ اتنے سالوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ کہنے لگا مولا میں تو ہر سال آتا تھا، غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے روتا تھا، اے خدا حجت خدا کی زیارت کرا دے۔ امام فرماتے ہیں علی ابن مہدیار ہمارے شیعوں میں 2 برائیاں ہیں، اگر یہ برائی نہ ہوتی تب کی میری زیارت ہو جاتی۔ مولا کون سی؟ فرمایا پہلی برائی ہے جتنا ان کو اپنی دنیا کی پرواہ ہے اتنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، جتنا فیصلے کرنے میں دنیا کو آگے رکھتے ہیں اتنا آخرت کو نہیں رکھتے۔ کہنے لگا مولا یہ برائی تو میرے اندر نہیں ہے، میں نے ہمیشہ پرائورٹی اپنی آخرت کو دی۔ فرمایا علی ابن مہدیار ہم جانتے ہیں کہ یہ برائی تیرے اندر نہیں ہے، لیکن دوسری برائی کہ ہمارے چاہنے والے آپس میں قطع رحم بہت کرتے ہیں، ناراضگیاں ناچاکیاں بہت ہیں۔ کہنے لگا مولا میں نے تو کسی کے ساتھ ایسی ناراضگی نہیں کی۔ نہیں علی ابن مہدیار 17 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا،
حج پہ آتا تھا، بہن ناراض تھی، ارے جب سگوں سے رشتے توڑے گا تو تو کیسے امید رکھتا ہے تیرا امام زمانہ تیرے ساتھ رشتہ جوڑے؟ جب تو میرے شیعوں سے رشتہ توڑے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ حجت خدا اپنی زیارت کرائے؟ لیکن علی ابن مہدیار، اس سال ہم نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنی بہن سے مل کے آ، تو بہن کی عیادت کے لیے گیا، یہاں تو حج پہ آیا، یہاں میں نے تجھے اپنی زیارت کروا دی ہے۔ تو خوف خدا کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کو ناظر مانے، دوسرا یہ کہ اپنے ہمسائے تک کو بھی تکلیف نہ دے۔ اگر تکلیف دیتا ہے، اگر ناچاکیاں ہے، اگر ناراضگیاں ہے، اس کا مطلب یہ ہے خوف خدا کا حامل نہیں ہے۔ تیسری نشانی خوف خدا کی ہے، فرمایا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے۔ کون سا جذبہ؟ وہ جذبہ یہ ہے کہ یہ مومنوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اللہ ان تحبو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تیرا خدا تجھے بخش دے؟ اگر پسند کرتے ہو تو مومنوں کو بخشنا سیکھو، مومنوں کو معاف کرنا سیکھو۔ یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ رشتہ داریوں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم گزشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی نے گالی دی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی نے دھکا دیا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی نے زیادتی کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اگر امید بخشش رکھتے ہو پروردگار عالم سے تو یہ اعجاز تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح تیری بڑی بڑی خطائیں خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کہا تو میرے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دوں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مومن مومن کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بنا محبت میری ذات بن گئی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس نے میری بہترانی کی۔ جب تک یہ میں انسان کے اندر سے نہیں مرتی تب تک خوف خدا نہیں آتا۔ ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی نے تیری بہترانی کر بھی دی تیرا مقام کیا ہے؟ اور زیارت عاشورا منی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا میں اپنی وجہ سے کسی سے محبت نہیں کرتا، محبت کرتا ہوں تو آپ کی وجہ سے۔ میں اپنی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہوں تو آپ کی وجہ سے۔ معیار محبت اور معیار دشمنی ہو تو خدا اور آل رسول ہو، تیری ذات نہیں ہونی چاہیے۔ ارے کتنی بدتمیزیاں اہل بیت کے ساتھ کی گئیں، کتنے پتھر مصطفیٰ کو مارے گئے، کتنا کچرا رسول کے سر پہ پھینکا گیا، لیکن پھر بھی اس بوڑھی خاتون کے گھر میں عیادت کے لیے جاتے ہیں اور کہتی ہے مصطفیٰ میں تو کچرا پھینکتی رہی لیکن تو عیادت کے لیے آیا ہے۔ تو کہنے لگا جو تو کر رہی تھی وہ تیرا کردار تھا، جو میں کر رہا ہوں وہ میرا کردار ہے۔ تیرا کردار کیا ہے؟ اگر اس نے گالی دی تو بھی گالی دے تو فرق کیا ہوا؟ اگر دشمن علی علی کو گالی دیتا رہا، 70,000 ممبروں سے علی کو سب کرتا رہا، واللہ ایک ممبر دکھاؤ جس سے علی نے اس کو گالی دی ہو۔ علی نے کہا جو وہ کر رہا ہے وہ اس کا کردار ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ ابی طالب کے بیٹے کا کردار ہے۔